اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب سے خراب تر، اور میچ جو ہے آئینی ترامیم کا، غیر آئینی ترامیم کا، ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو میچ ہے وہ اب فائنل راؤنڈ میں ہے۔ آخری اوور کی 5 گیندیں باقی ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں۔ ان 5 دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے، اور ایک رات ایک ڈرامائی تبدیلی ہوئی، اور اس ڈرامائی تبدیلی کے نتیجے میں نون لیگ کا بھرکس نکل گیا ہے، اور پھر راتوں رات سب کی نیندیں حرام ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ساری رات جاگتے رہے، اسحاق ڈار صاحب جاگتے رہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب جاگتے رہے، زرداری صاحب جاگتے رہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گیا، اور معاملہ تھا آئینی ترامیم کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کسی قسم کا مسودہ نہیں دیا۔ اور دوسری جانب اغوا برائے بیان، اغوا برائے ووٹ، یہ سلسلہ بہت انتہائی غلیظ ترین حالت میں پہنچ چکا ہے، اور خواتین کو گھروں میں گھس گھس کر فائرنگ کی جا رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے گھروں تک بھی پہنچ گیا۔ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے، اور انہوں نے کل ایک بار پھر اعلان کیا کہ سرکاری مسودہ نہ کل قبول تھا، نہ آج قبول ہے، نہ آئندہ قبول ہوگا۔ سرکاری مسودے میں کیا ہے؟ سرکاری مسودے میں ہے آئینی عدالتوں کا قیام مسترد۔ دوسرا تھا کہ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 3 سینیورٹی کا اصول ختم، تو یہ بھی امکان ختم، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ دوسرا تھا قاضی صاحب کی ایکسٹینشن، اس کا امکان ختم، مسترد۔ قاضی صاحب کو وفاقی عدالت کا سربراہ بنانا تھا، مسترد۔ یہ سارے کے سارے ہو چکے ہیں معاملات مسترد۔ پھر تھا فوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل، یعنی کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کو فوج کے حوالے کیا جائے، فوجی عدالتیں جنرل، میجر، کنرل جو ہیں وہ سزائیں سنائیں، ان کو فوجی جیلوں میں رکھا جائے، تو یہ بھی امکان مسترد، ترمیم مسترد۔ اس کے بعد اگلا تھا کہ ججوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیے جائیں، یہ بھی امکان ہو گیا ختم۔ تو یہ ساری چیزیں مسترد ہو گئی ہیں، اور اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نواز نے گھیرنے گھارنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام۔ اب مسلم لیگ نواز حسب عادت اور اسٹیبلشمنٹ مل کر جو کام کر رہے ہیں، کل شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو اٹھایا، تو آج انہوں نے پاکستان جمعیت علماء اسلام کے ایک سینیٹر کو اغوا کر لیا، اور وہ بھی لاپتہ ہیں۔ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے تو ان مذاکرات میں پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کے ساتھ 2-2 ہاتھ کر لیے جائیں، کیونکہ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں آؤ مذاکرات کریں اور متفقہ طور پر ترامیم لے کے آئیں، اور دوسری جانب وہ ہمارے ارکان کو اغوا کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں، یہ دیکھیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سردار اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے سینیٹرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ استعفے دے دیں، اور نہ وہ سینیٹر رہیں گے، نہ ان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے۔ تو کل جب مذاکرات ہوئے، مذاکرات نہیں بلکہ بات چیت ہوئی، تو پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی پائی گئی، اور فیصلہ کیا گیا کہ ترامیم اور ترامیم سے ہٹ کر بھی دونوں جماعتیں مل کر اب آگے بڑھیں گی، اور کس حد تک آگے بڑھیں گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی، ان لمٹ ایک دوسرے کو انہوں نے اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے۔ باہر مولانا فضل الرحمان صاحب نے الٹیمیٹم بھی دے دیا، اور الٹیمیٹم دیتے ہوئے واضح کر دیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا کل تک تو اس کا مطلب ہے مذاکرات ختم، کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہوگے، پھر فیصلہ ہوگا سڑکوں پہ، اور پھر ہم اصولی موقف واپس آ جائیں گے کہ یہ پارلیمنٹ ہے ہی ناجائز پارلیمنٹ ہے، نامزد پارلیمنٹ ہے، یہ منتخب پارلیمنٹ نہیں، لہذا ایک وسیع تر قومی مفاد کے لیے جو ہم ترامیم پہ ان سے بات چیت کر رہے تھے وہ بات چیت ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ترامیم منظور کرواتے ہیں اور کیسے قانون سازی کرتے ہیں۔ یہ الٹیمیٹم کل دے دیا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ لوگ غنڈہ گردی کریں گے تو پھر ہم بھی غنڈہ گردی کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر بدماشی ہوتی کیا ہے۔ تو یہاں تک چیزیں جب پہنچ گئیں
और दूसरा, मौलाना ने जो एक और शर्त रखी वो ये थी कि मजीद नुमाइंदगी जो है वो बढ़ाई जाए पार्लिमानी कमेटी की और इस पर मुशावरत का दायरा वसी किया जाए। ये जब अल्टीमेटम दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर इंटेलिजेंस इदारों ने और लाइक माइंडेड जर्नलिस्टों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को जगाया और उसके बाद उन्हें कहा कि जनाब लुटिया डूब गई है, जल्दी उठें। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बिलावल भुट्टो का राब्ता हुए और एक सुनिद है कि वो भी मुलाकात हुई या शायद नहीं हुई, टेलीफोन पर राब्ता हुआ। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं, इसहाक डार साहब पहुंचे हैं, आजम नजीर तारड़ साहब पहुंचे हैं, उनको राम करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 3-4 बातें की हैं। एक तो ये कि वोट नहीं खरीदे जाएंगे, वोट बदमाशी और गुंडागर्दी से नहीं लिए जाएंगे, छापे छापों का सिलसिला खत्म किया जाए, तमाम अरकान उनकी जमातों को वापस किए जाएं। ये सब कुछ होगा तो ही बात आगे बढ़ सकती है, वरना मफाहमत खत्म और उसके बाद फिर मैदान खुला है आपके लिए भी हमारे लिए भी। ये सिलसिला हुआ क्योंकि फौजी अदालतों का कयाम और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का मंसूबा, खुफिया मंसूबा, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। तो यहां तक तो मामला हो गया है जी तरामीम का। इसीलिए फिर आज कौमी असम्बली का जो इजलास था सुबह 11 बजे बुलाया जाना था वो अब शाम 6 बजे बुलाया जाएगा, उसको भी मुअख्खर कर दिया गया है, लेट कर दिया गया है और काबीना का इजलास शायद अभी तक नहीं है और उस पर अभी तक मुशावरत चल रही है। जब तक मुसव्वदा फाइनल नहीं होता उस वक्त तक काबीना का इजलास भी नहीं होगा। ये तो तरामीम के मामले में हो गया जी डेडलॉक और मामला खतरनाक। तो बहरहाल मिन्नत समाजत की जाती रही। मेरा अपना ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात कह चुके हैं पब्लिक में आके शायद उससे पीछे न हटें। अगली बात है जी, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुम्मतुल मुबारक है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक शुनीद है कि यह भी शर्त रखी गई है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। और काजी साहब कल कह चुके हैं कि वो जा रहे हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हामिद खान साहब ने और दीगर जो दरखास्तें थी, आईनी दरखास्तें थी मुजवजा तरामीम के खिलाफ, वो दरखास्तें अदम एतमाद करते हुए काजी साहब पे वो वापस ले ली गई हैं। तो काजी साहब ने कल फिर तस्लीम कर लिया कि जनाब मैं जा रहा हूं और उन्होंने ये भी कहा आबिद जुबैरी साहब से, हामिद खान साहब से कि आपकी जो बकिया केसेस हैं अब वो भी मेरे दौर में नहीं लगेंगे, बल्कि आइंदा जो चीफ जस्टिस आएंगे उनके दौर में वो हेयरिंग होगी, क्योंकि एक और केस इन्होंने नजरसानी का 21 अक्टूबर के लिए फिक्स किया हुआ था। तो मुतालबा ये किया जा रहा था कि काजी साहब जो हैं वो घर जाएं और घर जाके आराम करें, चैम्बर वर्क करें और ये अदालती वर्क छोड़ दें। तो ये कल ही डिमांड आई थी और कल वकला ने भी शदीद तरीन किस्म की तकारीर की थी और लाहौर में भी हुई थी, कराची कन्वेंशन भी हो चुका है, 2 टोक अंदाज में बातें की जा चुकी हैं। काजी साहब अपनी हैसियत खो चुके हैं, लिहाजा जो सबसे बड़ा मोहरा था नून लीग का और स्टैब्लिशमेंट का, काजी साहब वो चल बसे हैं। अगली बात जो है जी, आज का दिन एक और एतबार से इंपॉर्टेंट है। आज इख्तिजाज की कॉल दी हुई है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, और मुल्क भर में एहतजाज की कॉल है। जुमे के बाद ये सिलसिला शुरू होगा और मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा और ये एहतजाज किया जा रहा है मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ, इमरान खान साहब की कायदे तन्हाई के खिलाफ। ये 2-3 बातें हैं जो कि कौमी मफाद की हैं। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह कहा है कि ये अब एहतजाज जो है ये सिर्फ पीटीआई का नहीं है और ये अब ऐसा एहतजाज नहीं है कि लोगों को गाड़ियों पे बसों में निकाला जाए और उनको एक मखसूस जगह पे पहुंचाया जाए, बल्कि उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तानियों को निकलना होगा, आम आदमियों को निकलना होगा। जैसे बांग्लादेश में लोग निकले, अपने अपने घरों से निकले, बाजारों से निकले, दुकानों से निकले, सड़कों पे आए, एहतजाज किया, जिंदगी मफलूज हुई, अपने मुतालबात रखे, दुनिया की तवज्जो हासिल की और इदारों की तवज्जो हासिल की और वहां पे अब हसीना वारिद नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान की जो वाजिद हसीनाएं हैं उनके खिलाफ भी इसी तरीके से अवाम जब निकलेंगे तो सारे का सारा मिलिया मेट हो जाएगा। एक और आज जी है, एक और खबर जो आज की है वो है जो पंजाब में लाहौर में तालिबा के साथ ज्यादती का वाकया, मुबैना तौर पर इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी मुवक्कफ पुलिस का मरियम साहिबा का मुस्तरद कर दिया है तलबा और तालिबात ने। उन्होंने इस झूठ को तस्लीम करने से
انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کو دبایا گیا ہے اور پھر یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ بہت ساری جو بچیاں ہیں وہ اور طالبات اور آئی وٹنس یعنی کہ جو اس وقوعے کے وقت یا اس کے بعد کسی نہ کسی حد تک ان کے علم میں آیا، وہ موجود ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو مکس اپ کر رہی ہے۔ لہذا احتجاج جو ہے کل پورے شہر میں ہوا، پورے پنجاب میں ہوا، مختلف شہروں میں ہوا اور وہ پورے صوبے میں پھیل چکا ہے اور کئی نہیں سینکڑوں طلبہ طالبات گرفتار ہو چکے ہیں۔ والدین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دینے والا کون ہے؟ وہ پولیس دے رہی ہے دھمکیاں باقاعدہ طور پہ، اور طلبہ اور طالبات کو سکول سے نکالنے کی، تعلیمی سرگرمیاں معطل کرنے کی، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کا آئندہ ایڈمیشن نہیں ہوگا، آپ کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، آپ کا کرمنل ریکارڈ بنے گا، آپ کو بیرون ملک اثاثے نہیں، آپ کو بیرون ملک ایڈمیشن نہیں ملے گا، اور آپ کو تعلیم کے سلسلے میں باہر جانا ہوگا، ویزا نہیں ملے گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پولیس افسر دھمکیاں دے رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ رک جائے، لیکن ہوا یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ دوسری جانب طلبہ جو ہیں، طلبہ و طالبات نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اور تمام تعلیمی ادارے آج بند کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر کے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور اس خدشے کے پیش نظر کہ کیونکہ وکلا، طلبہ اور پاکستان تحریک انصاف اور پولیٹیکل ورکرز اور عام شہری آپس میں ایک نہ ہو جائیں، اور اگر یہ ایک ہو گئے تو اس کے بعد پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں مکمل طور پر اس وقت فسطائیت ہے اور کئی صحافیوں کے خلاف اسی لاہور کے واقعے کی بنیاد پہ کئی سینئر موسٹ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں بلکہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے اور ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جا رہی ہے بالکل ایک انریسٹ کی طرف، ایک غیر یقینی کی صورتحال کی طرف اور احتجاج کی طرف۔ لہذا آج پاکستان کے عوام نے، پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 804 لگائی ہوئی ہے، اس کی دھمکی دی ہوئی ہے کہ ہم شہر شہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے۔ حکومت نے دفعہ 804 کو، عوامی طاقت کو روکنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی ہے، لیکن اس طرح کی جو دفعات ہیں، اس طرح کے اقدامات ہیں، نہ وہ ماضی میں کبھی کامیاب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ تو میچ پھنس گیا ہے اور سلسلہ چل نکلا ہے۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا کہ پاکستان کے عوام نے اگر اپنی جان، مال، آبرو، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت بچانی ہے، چادر چار دیواری، اپنا گھر بچانا ہے اور عزت سے زندگی گزارنی ہے اپنے آئندہ بچوں کے لیے، تو انہیں پاکستان کے لیے، آزادی کے لیے، حقوق کے لیے نکلنا ہوگا اور حق اور سچ کے لیے نکلنا ہوگا، سڑکوں پر آنا ہوگا پرامن طور پر، کیونکہ جب تک آپ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے دنیا کی توجہ آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی توجہ آپ صرف اسی صورت میں حاصل کریں گے جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے، پرامن طور پر کریں گے، تو عالمی میڈیا آٹومیٹیکلی اور عالمی برادری خود بخود آپ کی طرف راغب ہوگی اور آپ کی بات سنے گی اور پھر اوپر پہنچائے گی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ آپ کے احتجاج کو مانیٹر کریں گی، وہ دیکھیں گی اور بات آگے پہنچائیں گی اور یہ پریشر بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھروں سے نکلیں اور اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کر دیں سبسکرائب، ویڈیو کر دیں لائک۔